الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا زہرہ کے والد کی طرف سے جو خط ہم نے لکھا وہ بھی لوگوں نے بہت پسند کیا، اور دعا زہرہ کی والدہ کی طرف سے جو خط لکھا گیا وہ بھی بے شمار لوگوں نے پسند کیا۔ اب یہ تقریباً والدین کی طرف سے مشترکہ خط ہے، آپ اس کو بھی سنیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے۔ اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جان سے بڑھ کر پیاری بیٹی، میری دعا، آپ کی یاد میں ہر وقت میں اور آپ کی امی کھوئے رہتے ہیں۔ نہ دن چین نہ رات آرام، ہر پل آپ کا خیال ہے کہ اس وقت نہ جانے آپ کیسی مشقت میں ہوں گی۔ آپ کو پسند کے کھانے، پسند کے کپڑے، پسند کی چیزیں مل رہی ہوں گی یا نہیں۔ پیاری بیٹی، جب سے آپ پیدا ہوئیں ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہم نے آپ کے لیے زندگی کا سفر شروع کیا۔ آپ کو ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑے، آپ کو سردیوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپے، ساری رات کوہلو کے بیل کی طرح مشقتیں برداشت کیں۔ اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کر آپ کی ہڈیوں میں ڈال دیا۔ ہم بوڑھے ہوتے گئے، آپ پروان چڑھتی گئیں۔ ہماری کمر جھکنے لگی، آپ کی کمر اٹھنے لگی۔ ہماری ٹانگوں میں کمزوری بڑھنے لگی، آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوتی گئیں۔ ہمارے ہاتھ کانپنے لگے، آپ کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ ہم ان مشکل حالات میں لڑکھڑانے لگے، آپ طرح طرح کے الزامات ہم پر لگاتے ہوئے اترانے لگیں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو گی، لیکن بجائے ہمارا سہارا بننے کے آپ ہمارے مقابلے پر ہی اتر آئیں اور ہمیں ہی ظالم کہنے لگیں۔ جب جوانی نے آپ میں رنگ بھرے اور ہم سے رنگ چھین لیے، جوانی کے زور میں آپ سیدھی ہو گئیں، ہم ٹیڑھے ہو گئے۔ کیا ہماری پیاری بیٹی ہمارے احسانات کا بدلہ یہی تھا؟ حالانکہ احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بتایا، وفا کا بدلہ وفا ہوتی ہے نہ کہ جفا۔ والدین کے لیے تو خصوصی طور پر ہمارے رب نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یہ مزید احسان کا حکم عطا فرما دیا۔ لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ ٹھیک ہے آپ جوان ہو گئی تھیں، اور بلوغت کے بعد نکاح کا شدید تقاضا ہر جوان بچی میں من جانب اللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عمر کے تقاضے کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو الگ سے نکاح کو حکم فرمایا۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ فوراً شادی کر لے، اس سے نگاہیں جھک جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ والدین کو الگ دھمکی دی۔ کون دھمکی دے رہا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، رؤوف الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ ہستی آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے اور بلوغت کے بعد جلد نہیں کرو گے تو بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ 18 سال کے بعد بلوغت ہوتی ہے اور نکاح کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ چند ماہ قبل ایک 15 سال کی بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو قتل کرنے کی خبر ہم سب نے سوشل میڈیا پہ سنی، بلکہ پوری دنیا نے سنی۔ پھر پوری دنیا میں 13 سال کی عمر کے بعد باہمی رضامندی سے جنسی تعلقات قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ شریعت مطہرہ میں اس چھوٹی سی عمر میں شادی پر بھی کوئی ممانعت نہیں۔ ہمارے پاکستان میں گناہوں کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے لوگوں کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر کوئی 60-70 سال کا بابا شیطان کے چکر میں آ کر
13-14 سال کی عمر کی لڑکی سے گندی جگہوں میں ملتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور آج تک اس پر جو شرعی حدیں اللہ رسول کی طرف سے بتلائی گئی ہیں، آج تک اس پاکستان میں وہ شرعی حد نافذ نہیں کی گئی۔ اللہ کے غصے، غضب اور قہر کو دعوت دینے والے کاموں میں کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ حلال راستہ اختیار کیا جائے۔ النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری سنت ہے، اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس حلال راستے کو اگر کوئی اختیار کرے تو ہزاروں پابندیاں، مثلا آپ اگر ہمیں اپنے اس نکاح کے لیے ابھی کہتی، آپ کی 14 سال عمر ہے اور آپ ہمیں نکاح کے لیے کہتی، تو ہم سب سے پہلے آپ کی 18 سال عمر نہ ہونے کی وجہ سے معذرت کر لیتے، کیونکہ اس سے پہلے نکاح کروائیں تو والدین کو سزا، نکاح خواں کو سزا، گواہوں کو سزا، سارے ہی سزاوار ٹھہریں گے۔ لیکن اس قسم کی خطرناک راستوں میں قدم قدم پر نوجوان نسل کی ایسی غلط رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے قانونی ادارے موجود ہیں۔ کتنے عرصے سے میں اپنی پیاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، طرح طرح کے اسباب اختیار کیے، پوری دنیا کا میڈیا میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 15 سالہ بچی کے واقعے کے بعد 18 سال عمر کے قانون کو تبدیل کر دیا جاتا، تاکہ بلوغت کے بعد اگر 12 سال میں، 13 سال میں، 14 سال میں اگر کسی بچی کا نکاح اس کے والدین کروانا چاہیں، یا وہ بچی کرنا چاہے اپنے کسی سرپرستوں کے ساتھ، تو اسے یا نکاح خواں وغیرہ کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر میرے گھر کے واقعے کے بعد تو سارے مقتدر اداروں کو دین و دانش کی روشنی میں اس عمر کی قید کو ختم کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنی واضح بات ابھی تک ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ لگتا ہے ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، میری بیٹی کو بخیر و عافیت مجھ سے ملوائے۔ اگرچہ یہ رشتہ میری بیٹی نے اپنے بول بوتے پر کیا، مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگر میری بیٹی کی خواہش ہے، میری بیٹی خوش ہے، تو میں بھی اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھوں گا، اور جاہل والدین کی طرح، بے وقوف والدین کی طرح ان کی جان کا دشمن نہیں بنوں گا۔ آخر میں دعا بیٹی کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے میری بیٹی جہاں رہے خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین میں بھی اتنی ترقی کرے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جھنڈے تلے جنت میں جانے والی بنے۔ دنیا میں میری بیٹی ایسی بنے جیسے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزیں ہوتی ہیں اور ان کی سچی ماننے والی ہوتی ہیں، اور نکاح کر کے میری بیٹی نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اب اپنے ماں باپ سے مل کر ساری تلخیاں بھلا دے۔ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی خود بھی کوشش کروں گا، تم پر پدری شفقت نچھاور کروں گا، تو تم بھی اپنی نادانی پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لینا، باحیا بیٹی بن کر میرا سر فخر سے بلند کر دینا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جس پر ناز ہو ایسی بیٹیاں بن جاؤ۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جس بیٹی پر ناز ہو ایسی بیٹیاں بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکٹھا فرمائے۔ یہ دائمی، یہ عارضی جدائیاں دائمی رفاقتوں کا اللہ پاک ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔ آپ کا والد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو خط آپ نے سنا، چند منٹ میں آپ نے سن لیا مزے سے، اس خط کو بنانے میں کتنی محنت ہوئی، کیسے جاگنا پڑا، کیسے اس میں الفاظ کا انتخاب، اور اس میں بڑی محنت سے، محبت سے، اس میں بہت سارے والدین کے لیے سبق، بچیوں کے لیے سبق، ماؤں کے لیے سبق، امت کے ہر طبقے کے لیے سبق ڈالنے کی اس میں کوشش کی گئی۔ اس قسم کے خطوط مختلف طبقات کی طرف سے مختلف طبقات کو لکھنے کا مستقل سلسلہ چلانے کا ارادہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی قیمتی آراء کے ہم منتظر رہیں گے۔ آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری ان ویڈیوز کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔
اور اس کو لائک بھی کیجئے، اس میں اچھے اچھے کمنٹس بھیجیے، تاکہ اللہ پاک ہمیں مزید اپنے دین کی خدمت، اشاعت، سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ اس میں اپنا قلمی تعاون بھی کر سکتے ہیں، قلبی تعاون بھی کر سکتے ہیں، قولی تعاون بھی، قدمی تعاون بھی، ہمہ قسم کا تعاون اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔